बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामाईन एहतशाम, महफ़िल मीलाद का इनेकाद करना या 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन लोगों के जज्बे को बढ़ाने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए जुलूस वगैरह निकालना, हर एक का अलग अलग शरई हुक्म है और अहल सुन्नत इसे जायज़ और सही अमल करार देते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत के इजहार का सबब करार देते हैं। लेकिन इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो शरअन नाजायज़ हैं, उनसे परहेज़ करना और बचना वो इंतहाई ज़रूरी है। हमारे बाज़ बेइल्म अहबाब या आवामी तबका के वो लोग जो बाकी मजालिस व महफ़िल और इस तरह के मामलात में जाते और आते हैं और वहाँ पर जो खुराफात, जो अपने रस्म व रिवाज होते हैं वो उनको मज़हब के लिए करने की कोशिश करते हैं या मीलाद में शामिल करने की कोशिश करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो माहौल मुआशरे में उमूमन शरीयत के ख़िलाफ़ पाई जाती हैं वो उनको भी बाकायदा मीलाद मुबारक में करने की कोशिश करते हैं और मीलाद को अपने उस रंग में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, यहाँ उसूल शरीयत मुतहरा के जहन में रखें और इन तमाम मुनकरात शरइया से बचकर अगर आप मीलाद मुबारक की खुशी मनाएंगे तो उसका अजर अल्लाह ताला की बारगाह से आपको हासिल होगा, वगरना आप अपने अजर को ज़ाया कर बैठेंगे। उसमें पहली बात, उमूमन अपने रस्म व रिवाज की ऐसी चीज़ें जो शरअन नाजायज़ और हराम समझी जाती हैं, जिस तरह के साज बाजे, ढोल ढमकड़े, इस तरह की चीज़ें उमूमन शादियों पर लोग फुस्साक फुज्जार वो करते हैं। अब खुशी के इजहार के तौर पर बाद मौलवी हजरात भी इस पर नहीं बोलते और आवाम जो है वो उसको शामिल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फुस्साक फुज्जार के तौर और तरीके वो भी बाकायदा महफ़िल व मजालिस या जुलूस के अंदर शामिल हो जाते हैं और ये मुनकरात शरइया में से हैं और इनसे बचना और परहेज़ करना वो इंतहाई ज़रूरी है। जबकि अगर ये शामिल कर लेंगे तो फिर आपका मीलाद मुबारक का वो अजर जो अल्लाह ताला की बारगाह से आपको हासिल होना है वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से दूसरी चीज़, बेपर्दगी या मर्द औरत का इख्तिलात मीलाद के नाम पर यह भी किया जाता है। यानी बाज़ शहरों में ऐसे महफ़िल होती हैं कि जिनमें मर्द और औरतें वो एक ही महफ़िल में शामिल होती हैं और महफ़िल में शरीक होने के लिए रास्ते पर या दरवाजे पर या इस तरह के कई मकामात पर इख्तिलात भी हो जाता है। या इसी तरह से आजकल टीवी प्रोग्रामों पर और इस तरह की चीज़ों में महफ़िल मीलाद हो रही होती हैं तो औरतें और मर्द वो एक साथ इकट्ठे ही बैठे होते हैं। तो याद रखें, गैर महरम औरतों का गैर महरम मर्दों से पर्दा करना वो शरीयत इस्लामिया का लाजमी उसूल है और एक ऐसा हुक्म है जो नुसूस से साबित है। लिहाजा इस हराम शरई का दाखिल करना महफ़िल मीलाद में यह हरगिज़ भी आपके उस नफली अमल को कबूल करवाने का सबब नहीं बनेगा, जबकि आप एक फ़र्ज को छोड़ रहे हैं और नफल में शरीक हो रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ज़ोहर की 4 रकातें जो फ़र्ज़ हैं वो तो कोई अदा ना करे, लेकिन नवाफिल जो हैं उनमें जाके शरीक हो जाए और कहे कि देखो जी मैं भी नमाजी हूँ। लिहाजा इस तरह से मर्द औरतों का इख्तिलात। फिर इसमें एक और मसला है कि औरतों की आवाज़, उसका भी पर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने तो बाकायदा औरतों के जेवर की आवाज़ को भी गैर महरम मर्दों तक जाने की इजाज़त नहीं दी है। शरीयत मुतहरा ने तो इस तरह से औरतों की आवाज़ की हिफाजत भी की है और सिर्फ ज़रूरत के साथ कलाम करने को जायज़ रखा है शरीयत इस्लामिया ने, वरना गैर ज़रूरी तौर पर गैर महरम मर्दों से कलाम करने की इजाज़त भी शरीयत नहीं देती। जबकि यहाँ पर तो बाकायदा नातें और वो भी ऐसी सुरों में और आवाज़ों में और ऊपर से साउंड स्पीकर में जो पूरे मोहल्ले तक आवाज़ जा रही होती है, इतनी ज़ोरदार आवाज़ों में नाते पढ़ने के लिए, मजालिस पढ़ने के लिए औरतें अपना जो है ना वो कर रही होती हैं। और बाकायदा अब तो ये कारोबार बन चुका है, औरतों ने अपने साउंड स्पीकर साथ ही रखे होते हैं, साथ में अपनी दफ भी रखी होती है। अल्लाह अकबर व कबीरा। तो ये सारे जितने काम हैं, देखें, अगर फ़र्ज़ या वाजिब को तर्क करके
کوئی نفلی عمل اختیار کرتا ہے تو اس کے نفل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پر باقاعدہ ائمہ کرام کے فتاوی جات موجود ہیں۔ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ جس کا فرض ادا نہیں ہوتا اس کا نفل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جلوس جو منعقد کیے جاتے ہیں تو عموماً علماء کرام بیان کر دیتے ہیں کہ راستوں کو روکنا نہیں ہے بلکہ راستوں کو چلنے دینا ہے، لیکن بعض اوقات عوامی جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں اور بازاروں میں اس طرح سے پھرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ بھی محال ہو جاتا ہے اور راستے میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے یا راستوں کو روک دیا جاتا ہے، اور بالخصوص بڑے جلوس ہوں تو پھر ان میں جو ہے سڑک کو باقاعدہ بند کر کے وہاں پر خطابات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت ہرگز بھی نہیں دی۔ محافل کے لیے، مجالس کے لیے یا جلوس کے لیے راستوں کو بند کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا ہمارے کسی بھی امام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اگر آپ جلوس نکالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عام مسلمانوں کا یا انسانوں کا راستہ ہی بند کر دیں، کیونکہ آپ کے لیے راستوں کو کھلا رکھنا بھی شریعت اسلامیہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، لہذا اس راستے کو کھلا اور وسیع رکھنا یہ آپ پر ضروری ہے، اور اس کا درجہ شریعت میں وہ بڑا ہے، جبکہ میلاد شریف یا اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے غرض سے جلوس وغیرہ نکالنا یا عظمت رسول کا اظہار کرنے کے لیے جلوس وغیرہ نکالنا، اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں کوئی لا سکتا ہے تو لائے، ورنہ اس سے زیادہ اس کا کوئی حکم شرعی ایسا ہے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی واجب کو ترک کر دیا جائے۔ جیسے عورتیں اپنے پردے کو ترک نہیں کر سکتی، ایسے ہی مرد کسی گزرنے والے راستے کو بند کر کے اس شرعی واجب کو ترک نہیں کر سکتے، لہذا راستوں کو کھلا رکھنا یہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میلاد شریف منائیں یا پھر جلوس وغیرہ میں اظہار خوشی کے لیے آپ نکلیں اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اگر آپ نکلیں تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ آپ راستوں کو کھلا رکھیں، اپنے گزرنے کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے گزرنے کے لیے۔ اور محافل ہوں یا جلوس ہوں ان میں ایک خاص بات جو ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اشعار یا کلام دو چیزیں ہوتی ہیں، یا خطابات ہوتے ہیں یا اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اشعار بھی کسی مستند عالم دین کے لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اور خطاب واعظ و نصیحت وہ بھی صرف کوئی عالم دین ہی کر سکتا ہے۔ ایسا بندہ جس کو عقائد اسلامیہ کا علم نہ ہو اور وہ شعر لکھے تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ شان رسالت بیان کرتے کرتے اس کو عقیدہ توحید اور شان قدرت کا علم نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دے، یا خدا تعالیٰ جل شانہ کی شان کو گھٹا دے، یا اسی طرح سے باقی شخصیات یعنی انبیاء کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت اطہار ان حضرات کی شانیں ہیں، لہذا ان حضرات کو کہیں اوپر نہ لے جائے یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ان حضرات سے نیچے کے درجے میں نہ لے آئے، لہذا ایسے غیر عالم یا بے علم آدمی کے لکھے ہوئے اشعار کو ہرگز بھی محافل میں بیان نہ کریں، ان کو نہ پڑھیں، اور بیان کرنے والا وہ بھی ایسا عالم ہونا چاہیے جو شرعی دلائل جانتا ہو اور ان کی بنیاد پر وہ صحیح عقائد کو بیان کر سکے اور صحیح شریعت مطہرہ کے مسائل کو بیان کر سکے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اس انداز میں بیان کرے کہ نہ تو شان الوہیت میں کوئی کمی واقع ہو اور نہ ہی شان رسالت میں کوئی کمی واقع ہو، لہذا اس انداز سے جو بیان کر سکتا ہو اس کو اجازت ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں بیان کرنے کی، ورنہ ہر عام بندہ وہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک اور چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو نعتیہ کلام ہے وہ اس سر اور اس انداز میں پڑھے جائیں کہ لوگوں کا ذہن وہ شان رسالت پر رہے، لوگوں کا ذہن وہ اسلام اور شریعت پر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی سر اور ایسے دھن کو استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ذوق اور وجدان وہ نعت رسول پر ہونے کی بجائے وہ گانوں پر یا اس طرح کے فساق فجار کے کارناموں پر ہو اور ان کی توجہ پوری ادھر جائے اور بے حیائی فحاشی ان کے ذہنوں میں آ رہی ہو، تو ایسا سر لگانا یا اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی نعت رسول کا جو تقدس ہے وہ باقی نہیں رہتا بلکہ پامال ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، ہم اہل سنت محفل میلاد کو جس میں قرآن خوانی ہو، جس میں نعت رسول مقبول ہو، جس میں صحیح روایات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک اور عظمت مبارک کا بیان کیا جائے یا حضور کی ولادت کا بیان کیا جائے،
جس سے شریعت مطہرہ کے باقی اصول جو ہیں وہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مجلس میلاد ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب ہر سال سمجھنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سب سنی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ میلاد النبی یہ کوئی فرض واجب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب درجے کا خیر والا عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے تبلیغ اسلام بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبے اسلامی بیدار بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ والا عقیدہ اور نظریہ تو رکھے، لیکن اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کوئی سنت واجب یا اپنا فرض کے درجے تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ لہذا سنیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی مجالس میلاد، اپنی محافل میلاد کو اس طرح سے سجائیں اور سنواریں کہ آپ کو آخرت میں اس کا اجر حاصل ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت حاصل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب لینے کی بجائے الٹا عذاب کے مستحق بن جائیں، گناہ کر بیٹھیں، شریعت مطہرہ کی پامالی کر بیٹھیں، شریعت مطہرہ کے احکام وہ بھلا بیٹھیں، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ لہذا ہمارے علماء اہل سنت اکثر اس طرح کے مسائل کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری عوام جو ہے ان مسائل پر زیادہ غور نہیں کرتی۔ تو اپنے محافل مجالس میلاد کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت میں بہتری کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پاسداری کریں، تاکہ آخرت میں آپ کے لیے یہ اجر کا باعث ہو۔